کرو، اس لیے فرمایا حدیث مبارکہ ہے، فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کسی کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا تم اس وقت تک رب کے شکر گزار بندے نہیں ہو سکتے، اس وقت تک رب کے شکر گزار بندے نہیں ہو سکتے جب تک تم لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرو۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں نے کہا اگر بندے نے کسی نے آپ کے اوپر فضل کیا ہے، مہربانی کی ہے، اس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، تو اس کے ساتھ آپ کا معاملہ، آپ اس کا شکریہ تو ادا کریں، شکر گزار رہیں۔ فرمایا تم اگر رب کے شکر گزار بننا چاہتے ہو تو لازمی طور پر اس کے بندوں کے شکر گزار رہو، نہیں تو تمہیں رب کا شکر گزار بندے نہیں بن سکتے۔ آگے فرمایا ایک اور آیت ہے، فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی سے ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی سے ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے حسن معاشرت سکھائی جا رہی ہے قرآن کریم سے، احادیث مصطفیٰ سے، میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح سے حسن معاشرت سکھا رہے ہیں۔ ہمارا رب جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے وہ کس طرح سے ہمیں سکھا رہا ہے کہ کس طرح سے تم نے زندگی گزارنی ہے، تاکہ تمہاری زندگی میں تم رب کو رب ماننے والوں کی زندگی میں اور رب کو نہ ماننے والے زندگیوں میں فرق ہونا چاہیے، تمہاری زندگی میں اور دوسری مخلوقات کی زندگیوں میں فرق نظر آنا چاہیے، اس لیے تو بتایا ہے۔ فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یہ نہیں کسی نے آپ کے اوپر کوئی مہربانی کی، کسی نے آپ کے ساتھ اچھائی کی، آپ اس کے ساتھ برائی سے برائی کیے جا رہے ہیں، چاہے آپ نمازیں پڑھتے رہیں، زکاتیں دیتے رہیں، مگر آپ اپنے رب کے شکر گزار بندے تب تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اپنے اس محسن کو یاد نہ رکھیں۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ یہ نہیں کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا، آپ نے اس کی بھرے بازار کے اندر بے عزت کر دیا، کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا، آپ نے اس کے ضرورت کے وقت میں آپ اس سے پیٹ پھیر کر نکل لیے، فرمایا نہیں۔ معزز سامعین، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں، یہ تو آیات مبارکہ تھا، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں فرمایا، ایک حدیث سنیے، فرمایا من اتی الیکم معروفا فکافئوہ، فرمایا جو تمہارے ساتھ نیکی کرے، جو تمہارے ساتھ نیکی کرے اس کو اس کا بدلہ دیا کرو، فکافئوہ، کہ اس کو اس کا بدلہ دیا کرو، جو تمہارے ساتھ نیکی کر رہا ہے۔ اس نے اگر کسی نے آپ کے ساتھ اس وقت میں نیکی کی جس وقت میں آپ پائی پائی کے محتاج تھے، آپ کا ہاتھ پکڑا، آپ کو اچھی جگہ پہ جاب دلائی، یہ بھی اس کی نیکی ہے۔ یہ کرنے کے بعد مگر جب آپ کے پاس کچھ آنا شروع ہو جائے، یہ نہیں ہے تم اس کے بدلے کو بھول جاؤ، پھر تم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ جانور بھی تو یہی کرتا ہے، آپ ایک دفعہ گھاس ڈالیں، دوسری دفعہ گھاس ڈالیں، اگر تھوڑی دیر کر دے، ایک دن نہ ڈالے تو لے سینگ مارے گا، سائڈ میں کر دے گا۔ پھر مسلمان میں اور انسان میں، خاص طور پر مسلمان میں اور جانور میں کیا فرق رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں رہتا۔ فرمایا من اتی الیکم معروفا فکافئوہ، آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا،
اگر تم اپنے پاس اتنی قوت نہیں پاتے تم اس کا بدلہ چکا سکو، اتنی قوت نہیں ہے، تو پھر کیا کرو؟ فرمایا فادعوا له حتی تعلموا ان قد کافأتموہ، فرمایا تو پیٹھ پیچھے اس کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعا کیا کرو۔ یہ دعا کب تک کرنی ہے؟ تم خود نہیں کر سکتے، بدلہ نہیں دے سکے، کمزور ہو، مالی معاملات میں کمزور ہو، فرمایا کوئی بات نہیں، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ، تو اس کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کیا کرو۔ کب تک؟ فرمایا یہاں تک کہ تم جان لو کہ اس کے حالات درست ہو گئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ آپ نے دعا کی، کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا، آپ نے دعا کر دی، بس اس کے بعد آپ کھڑے نڑے ہو گئے، آپ نے کہا جی بس میری یہ ختم ہو گئی۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا کب تک دعا کرنی ہے؟ یہاں تک کہ اس کے حالات بہتر ہو جائے۔ یہ حسن معاشرت سکھائی جا رہی ہے۔ اگر مال نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر کسی نے آپ کے ساتھ اچھائی کی ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے نہیں دے سکتے، نہیں ہے طاقت، تو اس میں فرمایا پھر فری آف فنڈ کیا ہے؟ فری میں آپ نے کیا کرنا ہے جس میں آپ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہونے والا؟ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اس کے لیے مالک اس کے حالات کو بدل دے۔ کیوں؟ اسی لیے آپ کا یہ دعا کرنا جب پیٹھ پیچھے ہوگا اس کو پتہ نہیں ہے، مگر آپ کسی مسلمان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کر لیتا ہے۔ فرمایا ہے دعا کرو یہاں تک کہ اس کے حالات بدل جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے لیے دعا کی جائے، صدقے دل سے دعا کی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے سے اس کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ یہ حسن معاشرت ہے، اس کو حسن معاشرت کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کس طرح سے رہنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے فرمایا احسان کرو، اگر کوئی احسان کر دے تو اس کے وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تو اس کے احسان کو مت بھولنا۔ جب یہ بات آ گئی اس کے بعد فرمایا هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہوتا؟ یہ ساری چیزیں پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ، اس کے اندر فرمایا اگر کوئی تمہارے ساتھ نیکی کر لے تو اس کو اس کا بدلہ دیا کرو، اگر نہیں دے سکتے، طاقت نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ اس کے لیے دعا کریں رب کی بارگاہ میں۔ اس لیے جب آپ رب کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کریں گے، آپ رب کے بھی شکر گزار بندے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے صدقے سے اس کے حالات کو بھی بدلے گا، اور آپ کی دعائیں آپ کے حق میں ضرور قبول ہو جاتی ہیں۔ معزز سامعین، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایز اے فادر کے طور پر دیکھیں، والد کے طور پر دیکھیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کے ساتھ کیسے گزارتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ یا دوسری صاحبزادیوں میں سے کوئی بھی تشریف لے کر آتی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے سیدھے ہاتھ پہ سائڈ میں بٹھاتے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے، اور سیدہ فاطمہ الزہراء کے لیے یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاص راز کی باتیں خاص ہوتی تھیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف اور صرف اپنی بیٹی سے کرتے تھے۔ اس لیے راز کی باتیں کیوں؟ اپنی بیٹی کو بھی کیا دینے کے لیے؟ ہمت دینے کے لیے، ان کے دل کے اندر محبت رہے والد کی، تاکہ امت کے لوگوں کو سمجھانا مقصود تھا
کہ تم نے بھی اپنے بچوں